ترقی اور خوشحالی کے لیے شراکت داری کا فروغ، ترقی پذیر ملکوں کی تنظیم D8 کا قاہرہ میں سربراہ اجلاس، نوجوانوں پر سرمایہ کاری اور معیشت کی تشکیل کے لیے چھوٹے اور درمیانے کاروبار کی ترقی کانفرنس کا موضوع۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سربراہ اجلاس سے اہم خطاب کریں گے۔ غزہ اور لبنان میں انسانی بحران اور تعمیر نو کے چیلنجز پر خصوصی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق، قاہرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے درمیان ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا اقتصادی اور تجارتی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور انڈونیشیا کی قیادت کا نہتے فلسطینیوں کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ، وزیر اعظم کی انڈونیشیا کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ معاشی استحکام کے لیے اقتصادی سفارتکاری، وزیر اعظم شہباز شریف کا مصر کا 3 روزہ دورہ، D8 سربراہ اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈول، ترک صدر رجب طیب اردوان، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس سے ملاقاتیں ہوں گی، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوگی۔ پارلیمانی روابط اور قانون سازی کے عمل میں مشاورت، پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں 2 روزہ سپیکرز کانفرنس کا انعقاد، سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز سعدی کی زیر صدارت کانفرنس میں 4 صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اسمبلی کے سپیکرز شریک، مقننہ کی کارکردگی بڑھانا اور بہتر کوارڈینیشن اجلاس کا اہم ایجنڈا۔ اسپیکر ایوان کا کسٹوڈین، حکومتی اور اپوزیشن ارکان قابل احترام، ہم سب نے مل کر ساتھ چلنا ہے۔ عوام کو منتخب نمائندے سے بہت توقعات ہیں، قانون سازی کے عمل کو آسان بنانے کے ساتھ نوجوانوں کو بھی آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے ہیں۔ سردار ایاز سعدی کا اسپیکرز کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت کا مقصد اپنی خود مختاری کا دفاع ہے، جنوبی ایشیا میں امن و استحکام برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا میزائل پروگرام خطے میں طاقت کے توازن کے لیے ہے، پاکستانی قوم کی مقدس امانت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ امریکہ نے دوسرے ملکوں کو جدید ملٹری ٹیکنالوجی کی اجازت دی، دوہرے معیار سے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے مقصد کو دھچکا لگتا ہے۔ ترجمہ دفتر خارجہ کا رد عمل۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عوام کے حق خود ارادیت کے عالمی احساس سے متعلق قرارداد منظور کر لی۔ مقبوضہ علاقوں کے تمام لوگوں کے حق خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حق کی توثیق، یہ قرارداد پاکستان نے پیش کی تھی۔ جابرانہ قبضوں کے تحت زندگی گزارنے والے لوگوں کی جاری جدوجہد کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ قرارداد کی منظوری مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں نہتے شہریوں کے حق خود ارادیت کے لیے بین الاقوامی حمایت کو تقویت دیتی ہے۔ ترجمہ دفتر خارجہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، تازہ کارروائی کے دوران کلگام میں 5 نوجوان شہید کر دیے۔ مقبوضہ وادی میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں سے خوف و ہراس، حریت قیادت کی ماورائے عدالت کے بڑھتے واقعات کی شدید مذمت، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسرائیل کی دہشت گردی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری، غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری میں شدت، 16 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ کا 70 دن سے مسلسل محاصرہ، صہیونی فوج نے بیت حنون، بیت لاہیہ اور جبالیہ کیمپوں تک اقوام متحدہ کی رسائی دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ قاہرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان اور لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی کی ملاقات، شام اور لبنان کی صورتحال پر غور، دونوں رہنماؤں کی اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت، ترک صدر کا اسرائیل سے لبنان اور شام کے مقبوضہ علاقے خالی کرانے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں شدید سردی کا راج، کئی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور ہلکی برف باری کا امکان، پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں ہلکی دھند۔ پاکستان جنوبی افریقہ ون ڈے سیریز، دوسرا میچ آج کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچوں کی سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کی گورننگ باڈی کا اجلاس آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے متعلق امور پر غور، اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن اور تعمیر نو پر بریفنگ، چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہر طرح کی تیاریاں مکمل ہیں، پاکستان کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی۔ اسپینش کلب ریال میڈرڈ نے بین البراعظمی فٹ بال کپ نے نام کر لیا۔ قطر میں کھیلے گئے فائنل میں ریال میڈرڈ کی میکسیکو کے پچوکا کلب کو 3 گول سے شکست۔ ریال میڈرڈ کا رواں سیزن میں یہ 5واں ٹائٹل ہے۔ ہسپانوی کلب نے مجموعی طور پر 9 عالمی ٹائٹلز اپنے نام کر رکھے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف قاہرہ میں آج مصروف دن گزاریں گے۔ وزیراعظم D8 سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ D8 سمٹ کا مقصد نوجوانوں پر سرمایہ کاری اور معیشت کی تشکیل کے لیے چھوٹے اور درمیانے کاروبار کی ترقی کانفرنس کا موضوع ہے۔ وزیر اعظم مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر غور و خوض کے لیے غزہ اور لبنان میں انسانی بحران اور تعمیر نو کے چیلنج پر D8 کے خصوصی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر، ایران، ترکی اور مصر کے صدور سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف مصر کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ قاہرہ میں وہ آج مصروف دن گزاریں گے۔ وزیر اعظم D8 سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے، جبکہ D8 سمٹ کا مقصد نوجوانوں پر سرمایہ کاری اور معیشت کی تشکیل کے لیے چھوٹے اور درمیانے کاروبار کی ترقی کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ امن و ترقی اور خوشحالی کے لیے شراکت داری کا فروغ، ترقی پذیر ملکوں کی تنظیم D8 کا قاہرہ میں سربراہ اجلاس، نوجوانوں پر سرمایہ کاری اور معیشت کی تشکیل کے لیے چھوٹے اور درمیانے کاروبار کی ترقی کانفرنس کا موضوع ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سربراہ اجلاس سے ہم خطاب کریں گے، جبکہ غزہ اور لبنان میں انسانی بحران اور تعمیر نو کے چیلنجز پر خصوصی اجلاس میں شریک بھی ہوں گے۔ جبکہ ناظرین، اس دورے کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا بھی 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق ہوا ہے اور وزیر اعظم کے اس دورے کے حوالے سے آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قاہرہ میں D8 سربراہی اجلاس کے موقع پر انڈونیشیا کے صدر پرابووا سوبیانتو سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے صدر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جس میں 2 طرفہ تعلقات بشمول سیاسی، تجارتی اور اقتصادی امور کے علاوہ کثیر الجہتی فورمز پر تعاون شامل ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ انڈونیشیا پاکستان کا قابل بھروسہ تجارتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے خاص طور پر پام آئل فراہم کرنے والے ملک کے طور پر انڈونیشیا کے کردار کو سراہا، کیونکہ پاکستان خوردنی تیل کی ضروریات پورا کرنے کے لیے زیادہ تر حصہ انڈونیشیا سے برآمد کرتا ہے۔ آسیان اور اس کے رکن ممالک کے ساتھ روابط کے حوالے سے پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان کے آسیان میں سیکٹورل پارٹنر کا درجہ حاصل کرنے اور آسیان علاقائی فورم کی رکنیت کے لیے انڈونیشیا کی حمایت کو سراہا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان انڈونیشیا کے تعاون اور حمایت سے آسیان کا مکمل ڈائیلاگ پارٹنر بنے گا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ غزہ میں جنگ بندی مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ایک جامع طریقہ کار اختیار کرنے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام، جس کی سرحدیں 1967 سے پہلے کی طرز پر ہوں اور جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو، کے قیام کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ غزہ کی ابتر ہوتی ہوئی صورتحال، قیمتی جانوں کا ضیاع اور زخمیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد قابل افسوس ہے۔ قاہرہ میں D8 ممالک کے وزراء خارجہ کونسل کے 21ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان غیر مشروط طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تفصیل ڈاکٹر ملک عمر کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے، جبکہ لبنان اور شام میں بھی تشدد کی بڑھتی ہوئی صورتحال باعث تشویش ہے۔ Very sadly, the situation in Gaza has worsened with devastating loss of precious lives and injuries to large number of innocent civilians. The continued escalation of violence, including in Lebanon and Syria, is deeply concerning.
Pakistan calls for an immediate and unconditional end to such hostilities. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان رکن ممالک کے ساتھ اقتصادی تعاون بڑھانے اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ Pakistan is committed to increasing economic collaboration and boosting trade within the D8 member states. I am happy to note here that our cabinet has approved the protocol on dispute resolution mechanism of D8 PTA. The cabinet has also approved its operationalization and we are ready to ratify it very soon. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ تجارت اور غذائی تحفظ پاکستان اور رکن ممالک کی اہم ترجیح ہیں۔ Agriculture and food security are critical priorities for Pakistan and the D8 member states. In March 2023, we inaugurated the D8 Research Center on Agriculture and Food Security in Pakistan. We hope the center will serve as a hub for innovative research that benefits all D8 member states. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ رکن ممالک کے درمیان سیاحت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان D8 تنظیم کے مقاصد اور اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کہ کدھر 200 جہادیز اور کدھر 90,000 occupant troops who've been violating every sort of human rights. And not only that, but one of the major issues as we've discussed and we've seen that there has been displacement of Kashmiri population from Kashmir. And over 50,000 as the figure we get from UNHCR, that over 50,000 people, and یہ میں بات کر رہا ہوں 3 سال پہلے کی almost 3-4 سال پہلے کی, have been displaced from Kashmir. And there has been a systematic human rights violation. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ وائلیٹ کرتے ہو کوئی چیز, اور ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے. It has been systematic, and that includes the extrajudicial killing of people, disappearance, torture, violence, and it continues. And all these things are a breach of ICCPR convention. But it's unfortunate that we can talk, or the international media or the world here would talk and discuss about a lot of other issues but Kashmir. آج ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو پاکستان کی ہم اگر ریپرزنٹیشن کرتے ہیں تو ہمارا اٹموسٹ فرسٹ ہمارا ایجنڈا ہوتا ہے کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جانے کے لیے کہ ہم کشمیر کو آئیڈینٹیفائی کریں, کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کریں. But it is very unfortunate how India has played its role کہ wherever we go تو ہمیں سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ why do we have to start our conversation, یا جو ایشو ہے وہ کشمیر کے اوپر, why not we keep it to the conclusion or in the end once we've come down to the points. And this is also a way to address کہ ہم کشمیر جو ہے پاکستانیوں کے لیے یا ہم ساروں کے لیے کم امپورٹنس رکھتا ہے, یا کم جو رکھوانے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کم رکھے. So all these things they are a big issue. ہم جب بات کرتے ہیں مسنگ لوگوں کی تو تقریباً 8,000 لوگ ہیں, and that also this figure is not recent, who've been missing for years now. And when we talk about it in international forums, so the first thing that comes to us is that these figures are not correct. And rather than saying 8,000 یا 9,000, we get into those debates کہ بھائی کہ ہم نمبرز کے اوپر بات کرنے شروع ہو جاتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں بات کرتے کہ ان 8,000 لوگوں جن کو اٹھایا گیا یہ کتنا انفارچونیٹ ہے اور کتنی زیادتی ہے جو ہوا, and they've been killed or whatever has happened, but we do not know. And then again the revocation of Article 370 and 35A that ended the special Kashmir status, violating the legal commitments that the Kashmir had, and the international forum pe jis tarah those issues were picked earlier, we played our role. But I believe that all those students, all those people directly or indirectly related to Kashmir could have or should have
played much more vital role, کیونکہ ہم نے سرینا کے سامنے گھنٹی تو لگا دی جس میں ہم دن گن رہے تھے کہ کتنے دن ہو گئے ان وائلیشنس کے اور کتنے دن گزر چکے ہیں. 213 دن لوگ they were cut from the entire world. لیکن اٹ از انفارچونیٹ آئی تھنک کہ جو اس سارے ٹائم پہ ہیومن رائٹس وائلیشنس ہوئی اینڈ آل دا ہیومن رائٹس واچ ڈاگس were silent. Over 7,000 individuals were detained, they were picked up, and for almost an entire year they were disappeared. اور اس کے اوپر we couldn't speak or there was not much picked up. And not also that, when you talk about human rights, the media blackouts کہ 2000 مطلب پچھلے اگر کچھ سالوں کی بات کریں تو 418 دفعہ ایسا ہوا, 418 times that there was a complete blackout of media. And there was internet, there was other media, and people had no source to it. So I think also using this forum, as we are all, we have some senior speakers also, but we being the young ones, that we should pick up this issue, highlight it everywhere, like we've highlighted other issues in past. Ki agar if we are probably the last generation who still, like a generation before us was much more vocal about it. This issue was of much more significance and importance to them. But as it continues and it comes to another generation, so this issue itself has, I believe, maybe some of the speakers would not agree to it, but is dying down. And we need to realize کہ کشمیر جو ہے وہ either way ہو ہے اس پاکستان کی شاہ رگ ہے. اور جب شاہ رگ اس کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو جس طرح ابھی ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں سبزہ دیکھتے ہیں, یہ پانی دیکھتے ہیں, اور انڈیا جو وائلیشنز کر رہی ہے واٹر ٹریٹی کے اوپر, انہوں نے 200 کچھ ڈیمز بنائے اور ان ڈیمز کو بنانے کے لیے اربوں روپیہ لگایا گیا صرف اس لیے کیونکہ وہ اس پورے ریجن کو خشک کر سکیں. اور جب بھی ہم انٹرنیشنل فورمز پہ اس کو اٹھاتے ہیں کرتے ہیں تو کوئی جب چیک کرنے جاتا ہے تو اس کا ایک پروسیس اتنا بڑا ہے کہ 1 سال کا پروسیس ہے ایون ٹو کم اینڈ چیک اف دوز ڈیمز آر فلڈ اور ناٹ, اینڈ دے وڈ گیو این آرگیومنٹ کہ ہم نے یہ فلڈس کو کیٹر کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے. بٹ ان ریالٹی دیٹ دیر از سو مچ بینگ ڈن against the Kashmiris and people of Kashmir and Pakistan that needs to be highlighted, and every one of us, and one of the جس طرح ابھی ہم اس ویڈیو میں دیکھ رہے تھے, بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں لیکن ایتھنسٹی کو فوکس کر کے اوور 25,000 جو ڈومسائل سرٹیفکیٹس ہیں, they were domiciles, they were given to non-Kashmiris. Why were they given? So they could change the geographical existence of those places, and that is a violation of Article 49 of the Geneva Convention. But yet again, I think that all the international human rights جو آج بھی خاموش ہیں for whatever reasons, it is unfortunate, but money here again plays a very vital and important role to keep them silent, that they can pick up issues. I would not say it's wrong, but if Ukraine can be picked up or other countries can pick up, why not Kashmir? Why is it only Pakistan who has to play its role, اور ہم کرتے ہیں, اور ہم not only that, we make sure that we engage. یہاں ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, she is representing the information foreign affairs. تو وہ wherever we go, ہم کسی بھی, ہم UK پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, US پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, تو ہمارا پہلا جو چیز ہوتی ہے to take people on board or from any even a limited connection جن کا پاکستان کے ساتھ ہو, to talk and play their role and speak about Kashmir and the human rights violations. And I think if we continue doing so, that is the only way we can keep it alive. اینڈ جو ان کو فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں کشمیریوں کو جو اس کے اوپر ہے, وہ اونلی لاسٹ فیو ایئرز واز اوور $3.5 billion جو پورا ان کا شہر بند کر دیا. ملینز آف اسٹوڈنٹس جو وہاں ہیں, دے آر آؤٹ آف اسکول, دے ناٹ بینگ گیون دا رائٹس کہ وہ اپنی تعلیمی سسٹم, ہم آپ جیسے ہی بچے ہیں جو ہو ینگ بٹ کانٹ سی ایجوکیشن سسٹم ایٹ آل. اور جو پیلٹ گنز کا ہے, ہم نے تو اس کو بالکل بھول ہی گئے کہ ہم بچپن میں بھی دیکھتے تھے, لیکن جو پیلٹ گن سے جو نابینا کیا گئے لوگ ہیں اور بچے ہیں, یہ OHCRC کی جو رپورٹ ہے 2019 کی, وہ بتاتی ہے کہ لاسٹ فیو ایئرز میں اوور 1000
young people, matlab were blinded, and multiple other people, like hundreds of other people jo jo pellet guns ke jo uske chhare hote hain usse they were blinded, and the world is silent on. So I think it's very unfortunate. We all should play our role, and Kashmir crisis is a humanitarian challenge and a test for international law. It demands global attention and action. As further leaders and academics, it is our duty to amplify these voices and work towards justice and peace, and we can all play our role in different fields as being related to academia, political parties, and human rights spokespersons. And I think, inshallah, and very hopeful that over the years we will be able, if not settle, we will be able to address and speak more about it. Thank you, and I'm once again very thankful to the entire academia and the university ke jitne bhi heads hain there. Thank you. पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी के सेमिनार से खिताब। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक कॉन्फ्रेंस की सदारत में 18वीं दो रोज़ा स्पीकर कॉन्फ्रेंस का पार्लियामेंट हाउस में इनेकाद। चेयरमैन सेनेट समेत चारों सूबाई असम्बलियों, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। स्पीकर्स के हमरा मुताल्लिका असम्बलियों के वफूद भी शामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से इत्तेहाद का पैगाम जा रहा है। स्पीकर कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के लाहे अमल को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। उन्होंने कहा कि स्पीकर का काम है कि वो ऐवान की कार्रवाई मुतवाज़न अंदाज में चलाए। स्पीकर की निगाह में अपोजिशन और हुकूमती अरकान बराबर हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। हमारी हर कॉन्फ्रेंस और फोरम पर कश्मीर एजेंडे का हिस्सा होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस तारीखी अहमियत की हामिल है। हम आज यहाँ कानून की अमलदारी के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद आईनी और कानूनी पेचीदगियों को हल करना है। उनका कहना था कि 18वीं तरमीम पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम बाब है। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यंग पार्लियामेंटेरियंस को मजबूत बनाना है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस जैसे फोरम से हमें एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि हमें इख्तिलाफ नहीं बल्कि इत्तेफाक राय से असम्बली की कार्रवाई चलानी है। स्पीकर सिंध असम्बली ने कहा कि पार्लियामेंट में बहस और कानून साजी का फ़ायदा मुल्क को होता है। स्पीकर का काम है कि वो हुकूमत और अपोजिशन का साथ लेकर चले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर खान सवाती ने खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट ऐसा फोरम जहां तमाम मसाइल का हल मौजूद है। हर चीज़ का हल ताकत नहीं बल्कि मुज़ाकरात हैं। इस मौके पर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है। कानून साजी में हम सबको भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए या सादिक ने अहम किरदार अदा किया। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका मसाइल का हल पार्लियामेंट में डायलॉग के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने हमेशा मकबूजा कश्मीर के मज़लूम आवाम के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। आलमी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए ये फोरम अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर आलमी अमन को ख़तरा लाहिक है। मसला कश्मीर को सलामती करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद ने अपने खिताब में कहा कि जमहूरियत को मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ है। इस कॉन्फ्रेंस से पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है हमें सोचने की ज़रूरत है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का निकाह जमहूरियत और जमहूरी इदारों के लिए खुश आइंद कदम है। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद मीर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में जारी है और वक्फा सवालात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि PIA की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। यूरोप के लिए रूट्स बहाल हो गए हैं। PI के निजकारी के अमल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज डिप्टी स्पीकर सैयद मीर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में हुआ और वक्फा सवालात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि PIA की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि यूरोप के लिए रूट्स बहाल हो गए हैं। PIA की निजकारी के अमल को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास आज हुआ। डिप्टी स्पीकर सैयद मीर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने उस इजलास की सदारत की और वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इज़हार ख्याल किया और उन्होंने ऐवान को बताया कि PIA की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रिजवान आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। रिजवान आरिफ, आज के कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में हुआ और वक्फा सवालात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि हुकूमत जो है वो PIA की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है
اور جو PIA کی نجکاری کا عمل ہے اس حوالے سے جو ہے بہترین فرمز کی جو ہے وہ خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ جو PIA کی نجکاری تھی، اس دفعہ جو PIA کی جو نیلامی ہوگی اس میں جو بہترین فرمز ہیں ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، تو امید کی جا رہی ہے کہ جو PIA کی نیلامی کا جو عمل ہے اس کو بھی وہ بہتر کریں گے۔ اور ایک اور سوال پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو PIA کے CEO ہیں ان کی تعیناتی جو ہے وہ PIA کا بورڈ کرتی ہے، اور اس حوالے سے جو بھی سوالات ہیں ان کو ایک علیحدہ فہرست میں دوبارہ جو ہے وہ پوچھا جائے تاکہ ایوان ان کا جواب دے سکے۔ بہت شکریہ رضوان، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، پاکستان نے NDC اور 3 تجارتی اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کے امریکی فیصلے کو افسوسناک اور متعصبانہ قرار دیا ہے۔ امریکی اقدام پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز آرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اس کی خود مختاری کا دفاع اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ پابندیوں کا تازہ ترین امریکی اقدام امن اور سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتا ہے، جس کا مقصد فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے۔ اس طرح کی پالیسیاں ہمارے خطے اور اس سے باہر کے اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک مضمرات رکھتی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام ایک مقدس ضمانت ہے جسے 240 ملین لوگوں نے اس کی قیادت پر عطا کیا ہے۔ اس اعتماد کے تقدس کی تمام قومی سیاسی جماعتوں میں عزت کی جاتی ہے، اس پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں نجی تجارتی اداروں پر پابندیاں عائد کرنے پر بھی افسوس ہے۔ ماضی میں تجارتی اداروں کی اسی طرح کی فہرستیں بھی غیر کسی ثبوت کے محض شکوک و شبہات پر مبنی تھیں۔ سبجیکٹ اسپیسیفک نہیں ہے، اٹ سیز کانسٹیٹیوشنل ایشوز انوالونگ دی لیجسلیچر۔ سو میں تو یہی کہوں گا کہ آئین کیونکہ ہمارا سب سے مقدس اور متبرک قانون ہے، اگر کانسٹیٹیوشن کو آپ پڑھنا شروع کریں تو شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ہمارے پاس ایک خزانہ ہے یا جو ایک ڈاکومنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، جو ریگولیٹ کرتا ہے کہ ریاست نے کس طرح سے اپنے فنکشن ڈسچارج کرنے ہیں، اسمبلیز نے کس طرح سے مرز وجود میں آنا ہے، انہوں نے اپنا بزنس کس طرح سے چلانا ہے، حکومتیں کیسے بننی ہیں، حکومتوں میں تبدیلی کیسے آنی ہے، اور پھر مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کس طرح سے ہونی ہے، مرکز اور صوبوں نے اپنی حکومتیں کس طرح سے چلانی ہیں، کابینہ کیا ہے، کابینہ کے فنکشنز کیا ہیں، یہ سارا کچھ، اور یہ دنیا کے ہر ملک کے پاس ایک اپنا نظام ہے۔ ہم کیونکہ پارلیمانی نظام حکومت رکھتے ہیں پاکستان میں، اور آپ سے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اس کے خد و خال کیا، ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے۔ اب آتے ہیں جو آج ابھی سوال ریز کیا گیا ہے۔ 1973 کے آئین کو ہم اس لیے بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تھا، اور جو فریمرز تھے ہمارے فور فادرز، انہوں نے بڑی محنت کر کے بڑی ارک ریزی کے بعد یہ سارے جو معاملات تھے یہ طے کیے، اور ایک ایک شک کے اوپر اگر ہم اس زمانے کی کمیٹی کی پروسیڈنگز یا پارلیمنٹری ڈیبیٹس دیکھیں تو ایک ایک شک کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد، اور یہی وجہ ہے کہ پوری قوم کا اس پہ ایک اتفاق رائے تھا، اور اس کو ہمیشہ جمہوری حلقوں نے بڑے ہی ایک مقدس ڈاکومنٹ کے طور پہ سمجھا۔ انفارچونیٹلی آئین کے پیسج کے کچھ ہی سالوں کے بعد ہمیں ایک اور مارشل لاء کا سامنا کرنا پڑا۔ جولائی 77 میں مارشل لاء امپوز ہوا، آئین کو معطل کر دیا گیا، پھر آئین میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی۔ دوبارہ عمل جب بحال ہوا 1985 میں، آپ سب کو معلوم ہے غیر جماعتی اسمبلی تھی، اور اس کا ظاہر ہے مینڈیٹ تو بن گیا، لیکن جو ایک پولیٹیکل میچورٹی نظر آنی چاہیے تھی، جو کچھ ہونا چاہیے تھا، شاید چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئی، اور پھر انفارچونیٹلی ایک ہماری پولرائزڈ پالیٹکس کی ہسٹری رہی ہے، اس کو پروموٹ کیا گیا، اور اگلا ایرا جو 88 90 ان سالوں میں بھی جو چیزیں انڈو کرنے والی تھی، یا جیسے ان ویڈ کرنا، کسان اپنی فصل کو بہتر فوائد لینے کے لیے جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، تو جو جڑی بوٹیاں اگائی تھیں آئین کے اندر یا اگائی گئی تھیں اس مارشل لاء کے 10 سالہ دور میں، ان کی ویڈنگ آف بہت ضروری تھا۔ کچھ ہوا، کچھ نہیں ہوا، اب بھی یہ پروسیس جاری تھا کہ ہمیں دوسرے مارشل لاء کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور پھر ایک دفعہ 99 سے لے کے 2008 تک
मुल्क हवाले हो गया फौजी इक़्तिदार के। 2002 में फिर एक असम्बली आई, इस दफ़ा गैर जमाती नहीं थी, क्योंकि जब 85 का आइन आया उसमें हमने जब 8वीं तरमीम हुई और उसके बाद कुछ तरमीम हुई, कुछ चीज़ें वज़ा कर दी गई, लेकिन इलेक्शंस करवाए गए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंडर, और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था पास्ड बाय चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे हमने नया लिबादा दिया था चीफ एग्जीक्यूटिव का। 2002 से 8 तक की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं उसमें 17th अमेंडमेंट है, जिस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। कुछ चीज़ें उससे बेहतर हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोड़ दी गई। तो नाउ वी एंटर इनटू द न्यू एरा, जिसको हम 2008 की असम्बली इलेक्शंस के बाद हमारे से वजूद आने वाली कहते हैं। सियासी जमहूरी क़ुव्वतों ने सर जोड़े। इससे पहले लंदन में जो हमारे जलावतन रहनुमा थे और उनके अलावा जो सियासी ज़ोमा थे, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, और उसके आगे बढ़ाते हुए फैसला हुआ कि जो वो काम जो रुका हुआ था और वो जो जड़ी बूटियाँ थीं उनको रिमूव किया जाए। तो एक बड़ी एक्सरसाइज की गई, और वंस अगेन आफ्टर 1973 हमें नज़र आया कि कंसेंसस जो था वो बिल्ड किया गया। तमाम जमातों को इकट्ठा करके कमेटी बनी, जिसमें हमारे आज के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी हैं। मेरे मोहतरम स्पीकर साहब भी उस वक्त असम्बली में थे, आपके सामने ये सारा कुछ हुआ। इस बड़ी एक्सरसाइज ने जो जो सोचा गया था 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह का निज़ाम होगा, किस तरह ये आगे बढ़ेगा, वफाक कैसे चलेगा, वफाक क्या रखेगा और सूबे क्या करेंगे, वो सारा जो एक मुआहदा था उसको रिवाइज किया गया। और वफाक को मजबूत करने के लिए, और क्योंकि हम 4 डिफरेंट यूनिट्स को लेके चलते हैं जहाँ की ज़ुबान, कल्चर, उसमें फ़र्क है, रस्म रवाज में फ़र्क है, ज़रूरियात में फ़र्क है, उनको प्रोविंशियल ऑटोनमी दी गई। मेरे ख्याल में ये बातें मैंने सिर्फ इसलिए की कि एक दफ़ा हाउस ओपन हो और हमें मालूम पड़े कि हम आज कहाँ पे खड़े हैं। 18th अमेंडमेंट एक इतना बड़ा शिफ्ट था, मैं यूँ कहूँगा, कि जिसने वो पूरा लैंडस्केप फिर से एक दफ़ा चेंज कर दिया। मरकज़ ने बड़े खुले दिल के साथ अपने इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुंतकिल किए, और जैसे अभी जिक्र किया कि आइन के आर्टिकल 270 की क्लॉजेस 2 जो डाली गई, उनमें ये कहा गया कि अब सूबाई असम्बलियों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद कर दी गई, और उन्हें पाबंद किया गया कि वो ऑन दी, ये क्लॉज 8 है 270A की, ऑन द ओमिशन ऑफ कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट the process of devolution of matters mentioned in the said list to the provinces shall be completed by 30th day of June 2011. और साथ में कहा गया, for purposes of devolution process under clause 8 the federal government shall constitute an implementation commission as it may deem fit within 15 days of the commencement of Constitution 18th Amendment Act 2010. टाइमलाइंस भी दी गई, मैकेनिज्म भी। ट्रांजैक्शन तो हो गई, लेकिन लेजिस्लेटिव जो हिकअप्स थे या वैक्यूम्स थे वो फिर आहिस्ता 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 वो फिल होते रहे इन सालों में। लेकिन अगर दिल की बात हम करें तो अभी भी कई दफ़ा यही बहस जन्म लेती है कि आया इस लिस्ट के ख़त्म होने के बाद ये फ़ना कानून है, इसमें सूबे ने की। हमारे यहाँ आमतौर पे ये बहस छिड़ जाती है कि मरकज़ ये लेजिस्लेट कर सकता है कि नहीं। उसमें गुंजाइशें रखी गई, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक मुल्क हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाहे लिस्ट में सूबों को चली गई, लेकिन उनकी नौइयत इस तरह है कि वो ट्रांसप्रोविंशियल चीज़ें हैं, और ज़्यादा बेहतर हो अगर एक जैसे लॉज बनाए जाए। जैसे 18वीं तरमीम करते वक्त ये एहतियात की गई कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल लॉज के हवाले से क्रिमिनल लॉज हैं वो फेडरेशन को रखा गया ताकि पूरे मुल्क में एक जैसा कानून हो। इसी तरह आर्टिकल 144 में आपको ये इख्तियार दिया गया कि सूबा जो है वो कंसेंट दे सकता है थ्रू अ रेजोल्यूशन मरकज़ को कि वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून साजी कर लें, लेकिन उसमें ये भी लिख दिया गया कि फिर ये सूबे का इख्तियार होगा कि वो उस कानून में फर्दर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तहरीफ कर सके, उसे ख़त्म करे, तब्दीली करे, अमेंडमेंट करे, उसको वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। अब ये वो एक लैंडस्केप है जिस पे हम सारों ने इकट्ठे सरवाइव करना है, मरकज़ ने और सूबों ने, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। मकसद क्या है इस सारे निज़ाम का? मकसद, जमहूरी निज़ाम का मकसद क्या है कि
हमें जिन लोगों ने यहाँ पे भेजा है, जिनकी हम नुमाइंदगी करते हैं, उनका भला हो। सो फोकस जो है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए कि लेजिस्लेशन, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना, कानून साजी करना, फ्रेमवर्क बेहतर बनाना, मकसद एक है कि आवाम तक जो सर्विस डिलीवरी है या उनके जो हकूक प्रोवाइड किए हैं आइन में, उनका तहफ़्फ़ुज़ ठीक तरह से हो सके। तो ये वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लेके हम आगे चलते हैं। अब जो यहाँ पे हमारे सामने बात रखी गई है, स्पीकर पंजाब असम्बली मौजूद हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अरसे से रुका हुआ काम जो आपके रूल्स और प्रोसीजर थे उनकी रिवैम्पिंग आपने की है पंजाब में। कुछ उसके खद्दो-खाला में नज़र भी आए और कुछ एक दो और पहले सेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर तवज्जो मबजूल करवाई गई कि जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो आइन की स्कीम में सूबे और मरकज़ हुकूमतें चलती हैं बज़रिया कैबिनेट के। मरकज़ में वज़ीर आज़म हैं, सूबे में वज़ीर आला हैं और उनकी काबीना है। गवर्नमेंट को आइन भी डिफ़ाइन करता है और उसमें जो रही सही बात थी वो तशरीह कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। गवर्नमेंट को कह दिया गया कि गवर्नमेंट वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर आला नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो सूबाई और मरकज़ी काबीना है अपने अपने सफ़ीयर्स में। अब वो सारे फैसले करेंगे कि निज़ाम किस तरह से चलाना है। मरकज़ में कुछ चीज़ें जो डिपार्टमेंट्स के हवाले से कि किस तरह से फंक्शन करेंगे, वजारतें क्या हैं, मिनिस्ट्री का सारा ढांचा क्या है, वो तो काफ़ी हद तक वाज़े और सीधा चलता नज़र आता है हमें। सूबों में इसके बारे में इबाहम है और अभी जो पहले सेशन में भी ये बात की गई और पंजाब असम्बली के फ्लोर पे ख़ास तौर पे ये बाज़ गश्त मैंने सुनी, एक दो दफ़ा टीवी ऑन किया तो उस पर सुना कि उन्होंने कहा कि ये जो मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है और डिपार्टमेंट का, मलिक साहब इफ़ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये इशू भी आपने टेकअप किया वहाँ पे कि सूबाई सतह के ऊपर जो आपकी एग्जेक्टिव की फंक्शनिंग है, आइन तो ये कहता है, आइन का आर्टिकल 130 उसकी क्लॉज 6 के सूबे को भी काबीना ने चलाना है और ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है काबीना की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दो सेंटर ऑफ पावर जो है वो चाहे मरकज़ है या सूबा है, वो सूबाई और मरकज़ी हुकूमत है और हुकूमत का नाम काबीना है। अब काबीना ने अपने नीचे सारे डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स, मिनिस्ट्रीज, व्हाटएवर द नेम में भी चलाने हैं रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, और रूल्स ऑफ बिजनेस बनाने का भी इख्तियार आइन हमें देता है और देता है उस सूबे या उस मरकज़ की असम्बली को। तो अब यहाँ पे आके ये देखना कि सूबे में वो क्या कमियां हैं सूबाई लेवल के ऊपर कि जो काबीना की फंक्शनिंग है या जो उसका इख्तियार है या जो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों में से जिसको वज़ीर आला ने अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया है, यानी वो जो एग्जेक्टिव फॉर्म की है। आप देखिए आपका बड़ा मज़ेदार रोल है, हम सब लेजिस्लेटर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी कानून साजी है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर रिस्पेक्टिव असम्बलीज, वो चाहे नेशनल है, सेनेट है, प्रोविंशियल है। द मोमेंट वी आर इंडक्टेड इनटू कैबिनेट, हमारा रोल चेंज हो जाता है, हम इंतज़ामिया का हिस्सा भी बन जाते हैं। वैसे तो हम कहते हैं ना 3 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं, अदलिया है, मुकन्ना है और इंतज़ामिया है। अब मुकन्ना इंतज़ामिया कई दफ़ा जुड़े होते हैं आपस में। जो रोल है कानून साजी का, जो रोल है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का, वो आपके बतौर मेंबर एंटिटी क्या है, सूबाई या कौमी असम्बली, वो क्योंकि जन्म ले रही है हुकूमत उस फोरम पे, वो हमारी बुनियाद है जिससे गवर्नमेंट खड़ी होती है। और फिर जो इंतज़ामी फंक्शंस हैं वो हम लोग हुकूमत में जाके करते हैं, यानी कि कैबिनेट में जाके। तो उसके लिए बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अवाम ने मैंडेट दिया आपको कि आप जाएं, जाके कानून साजी भी करें और इंतज़ामिया भी खड़ी करें। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आइन की मंशा और रूह ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी अथॉरिटी, उनके फंक्शंस अंडरमाइन नहीं होने चाहिए ब्यूरोक्रेटिक हिकअप्स और वो रेड टेप्स या जो भी उसे कह लें कॉलोनियल दौर से जो शुरू हैं। तो हमें इस पे भी मिल बैठ के बात करना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी कमियां हैं, वो कौन सी ऐसी खला है, वैक्यूम्स हैं
وہ کون سے ڈسکنیکٹس ہیں جہاں سے وہ کرنٹ پاس نہیں ہوتا، اور جو منشا ہے آئین بنانے والوں کی، یہ نظام دینے والوں کی، کہ اس ملک کو منتخب نمائندوں نے چلانا ہے، منتخب کیے ہوئے وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ اور ان کی کابینہ کے ذریعے. تو یہ میرے خیال میں آئین سے جڑی ہوئی بات ہے. ہاؤس اگر اوپن کرتے ہیں تو اس سے کر لیتے ہیں. یہ چونکہ پنجاب نے یہ موو زین 18ویں دو روزہ سپیکرز کانفرنس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے. وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ کا سپیکر کانفرنس میں اظہار خیال. 1973 کا آئین متفقہ طور پر منظور ہوا. جمہوریت کا تسلسل بھی ملک کی ترقی کا ضامن ہے. آئین میں ترامیم ہوتی رہیں. 17ویں آئین بہت اہمیت کی حامل تھی. ناظرین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر عوام کے حق خود ارادیت کے عالمی احساس سے متعلق پاکستان کی تجویز کردہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر دی. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق دنیا بھر کے مختلف ممالک کی بڑی تعداد نے قرارداد کی حمایت کی اور تعاون فراہم کیا. قرارداد میں غیر ملکی تسلط شدہ مقبوضہ علاقوں کے تمام لوگوں کے حق کے خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حق کی توثیق کی گئی ہے. ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق پاکستان نے اس قرارداد میں جابرانہ قبضے کے تحت زندگی گزارنے والے لوگوں کی جاری جدوجہد کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. قرارداد میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطین کے مظلوم لوگوں کی حالت زار کو اجاگر کیا گیا ہے. قرارداد سے حق خود ارادیت کے لیے ان کی جائز خواہشات کے لیے بین الاقوامی حمایت کو تقویت ملتی ہے. ترجمان کے مطابق قرارداد میں غیر ملکی مداخلت اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ اور مقبوضہ علاقے کے لوگوں کے حقوق کے احترام کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے. مشیر قانون اور انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ پاکستان کی قیادت میں اقوام متحدہ میں حق خود ارادیت کی قرارداد کی منظوری انصاف، مساوات اور انسانی حقوق کی فتح ہے. مشیر قانون نے ایکس پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ قرارداد نو آبادیاتی تسلط اور غیر ملکی قبضے کے خلاف مظلوم عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی توثیق کرتی ہے. بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ یہ جموں کشمیر اور فلسطین کے عوام کے حق کی حمایت میں اہم پیش رفت ہے. غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. قابض فوج نے نوجوانوں کو ضلع کلگام کے بہی باغ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران جعلی مقابلے میں شہید کیا. اس سے قبل اسی علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کے حملوں میں 2 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے تھے. آخری اطلاعات موصول ہونے تک علاقے میں فوجی آپریشن جاری تھا. مشرق وسطی میں صہیونی فورسز کی جارحیت جاری. گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 50 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 250 زخمی ہو گئے ہیں. شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 10 فلسطینی شہید ہوئے. دوسری جانب لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں. لبنان کی سرکاری میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے باوجود بھی اسرائیلی فورسز کی جانب سے جنوبی لبنان میں کئی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیر پیٹرسن نے شام میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کیا. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شام میں بشار الاسد کی معزولی کے بعد فوری طور پر انسانی بنیادوں پر امداد کی ضرورت ہے. سلامتی کونسل نے شام کا مسئلہ شامیوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. تمام 15 ارکان کی جانب سے جاری متفقہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کا ایسا حل ضروری ہے کہ تمام شہریوں کو تحفظ فراہم کرے اور انہیں مستقبل کا تعین کرنے کے لیے با اختیار بنائے. رکن ممالک نے کہا کہ وہ شام کی خود مختاری، آزادی، یکجہتی اور سرزمین کی سلامتی پر سختی سے کاربند ہیں. سلامتی کونسل نے شام اور روس کے پڑوسی ممالک پر زور دیا کہ وہ ایسی کسی بھی عمل یا مداخلت سے گریز کرے جس سے ایک دوسرے کا امن برباد ہو. خبرنامے میں شامل کرتے ہیں موسم کی صورتحال. خبرنامے میں ویدر اپ ڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے. رات اور صبح کے اوقات میں پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے. صبح کے وقت خطہ پوٹوہار، کشمیر اور چند میدانی علاقوں میں کہر پڑنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہا. تاہم شمال مشرقی پنجاب کے بعض مقامات پر ہلکی دھند چھائی رہی. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -11، سکردو -9، زیارت -8، کوئٹہ، گلگت کوپس -7، استور، بگروٹ اور دالبندین میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। एक गलत कदम और गेम खत्म। कश्ती से गैर कानूनी सफर का खतरा मोल लेना अपनी जिंदगी और पैसा जाया करना है। ऑस्ट्रेलिया वीजे के बगैर आने वालों को कोई वीजा नहीं देता है। आपको रोक दिया जाएगा, लुटा दिया जाएगा और आपको कभी ऑस्ट्रेलिया में आबाद नहीं होने देंगे। कोई दूसरी बारी नहीं। इंसानी स्मगलरों के हाथों कैच होकर आउट ना हो जाएं। कानूनी रास्ता ही वाहिद रास्ता है। गैर कानूनी मुंतकली का सिफर इम्कान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।